حضرت اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے مولانا عبداللہ طارق صاحب کا. ناظرین، بہت اہم تربیتی سلسلہ آج کل ہم چلا رہے ہیں راہ نجات میں، اور ہم سبھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. نماز کے تعلق سے ہم نے بہت تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب سے حاصل کی، جس میں طریقہ غسل ہے، طریقہ وضو ہے، یا پھر طریقہ نماز ہے. اس سلسلے کو وسعت دیتے ہوئے آج ہم بات کریں گے مسافر کی نماز کے تعلق سے مولانا صاحب سے. اور پہلا سوال یہی ہے مولانا صاحب کہ کتنے دن کے سفر کا ارادہ کرنے سے یا پھر کتنی دوری کا سفر کرنے کے ارادے سے آدمی مسافر کہلاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، شریعت نے مسافر کے لیے کچھ سہولتیں دی ہیں. جی. سفر میں چونکہ آدمی کو تمام سہولتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جلدی بھی ہوتی ہے، کبھی سکون کی جگہ نماز کے لیے نہیں ملتی ہے، کبھی وقت کم ملتا ہے، ٹرین چھوٹنے کا اندیشہ ہے، جہاز چھوٹنے کا اندیشہ ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ جو آدمی مسافر ہو، اور مسافر شرعی لحاظ سے وہ مانا جاتا ہے جو پرانے حساب سے میلوں کے حساب سے 48 میل اور کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر، 70 اور 7 اور پاؤ 77 کلومیٹر کے ارادے سے جو آدمی نکل رہا ہے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد، وہ مسافر مانا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ رعایتیں ہو جاتی ہیں. اس میں رعایت یہ ہوتی ہے کہ جو سنت موقدہ ہے وہ نفل کے درجے میں آ جاتی ہے. یعنی ظہر سے پہلے کی بعد کی سنتیں، یا فجر سے پہلے کی سنتیں، رعایت ہے. ہاں، وہ آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. حالانکہ فجر سے پہلے کی سنتیں جو ہیں ان کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش یہ کی جائے وہ نہ چھوٹیں. اسی طرح سے عشاء کے بعد کی سنتیں، یا ظہر کے بعد کے پہلے کی اور بعد کی سنتیں، یہ نفل کے درجے میں آ جاتی ہیں. پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی الزام نہیں. اور فرض نماز 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. فجر کی نماز جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، وہ 3 ہی رہتی ہیں. باقی ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازیں فرض نماز ان کی 2 رکعت ہو جاتی ہے جب سفر میں ہوتا ہے آدمی. تو اسی طرح سے نماز پڑھنی ہوگی. اور اچھا، یہ سہولت جو ہے، یعنی سفر کی جو رعایت ہے، سہولت ہے، کیا سارے سفر کے لیے ہے یا پھر اس کے لیے مخصوص دینی سفر کا ہونا ضروری ہے؟ کاروباری سفر کے لیے بات لاگو نہیں ہوتی، یا دونوں پر ہی لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، جب آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر کسی بھی مقصد سے ہو اس کا، یعنی حج و عمرے کا سفر ہو، یا کاروباری سفر ہو، یا کسی رشتہ داری میں کہیں ملنے جلنے کے لیے جا رہا ہے، وہ جو بھی سفر ہے اس کے ساتھ یہ رعایتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ آدمی 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائے گی، اور تاکیدی سنتیں تاکیدی نہیں رہیں گی، نفل کے درجے میں ہو جائیں گی. جب سہولت ہو، آدمی آرام سے پڑھ سکے تو پڑھ لے، اور نہ پڑھ سکے تو چھوڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر جلدی چل رہے ہیں اور ٹرین کہیں رکی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وضو کرنے اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہے، تو آپ اتریے، 2 رکعت وضو کر لیجئے. اور وضو میں بھی وقت اگر تنگ ہو تو اس میں جو فرض اور واجب اور مستحبات کا درجہ ہے وہ اسی موقع کے لیے ہے کہ وقت کم ہے. تو 1 مرتبہ چہرہ دھویا، 1 مرتبہ یہاں تک اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، وضو ہو گیا. اچھا، اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، صرف وضو کرنے کا موقع ملے، چونکہ آپ نے ٹرین کا ذکر کیا ہے، تو ٹرین میں کیا نماز ادا ہو سکتی ہے؟ ٹرین میں نماز ادا ہو سکتی ہے. قبلے کا خیال رکھنا تو ضروری ہے، اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ جدھر ٹرین چل رہی ہے اسی طرف قبلہ ہے، تو ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں رخ کر کے، پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرین جو ہے ادھر گھوم رہی ہے تو ہم اپنا حساب اسی طرح سے کر لیں گے، قبلے کے رخ ہی رہیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ٹرین جو ہے وہ رخ بدل رہی ہے تو ہمیں اپنا رخ اس کے حساب سے بدل لینا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہی ہمیں رہنا چاہیے، وہ رخ اس کا بدلتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیے، اب سفر کی نماز کے تعلق سے ایک سوال یہی پوچھتے ہیں مولانا صاحب، کیا احکامات ہیں دوران سفر نماز کے؟
بس یہی ہے کہ جماعت اگر کر سکتے ہیں جی تو جتنے مسافر ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھیں، اور اگر جماعت نہیں ہو سکتی ہے تو تنہا نماز پڑھ لیں۔ ایک بات یہاں اور میں عرض کر دوں، جی ایک حدیث میں ایک خاص بات بتائی گئی ہے، جی اور مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے اس ایک حدیث پر مستقل ایک رسالہ، ایک کتاب لکھی ہے، جی جی وہ عربی میں ہے، چھپ چکی ہے اور ہمارے مطالعے میں رہی ہے وہ۔ جی اس میں وہ کہتے ہیں تدبیر الفلک، اس رسالے کا کتاب کا نام ہے تدبیر الفلک فی حصول الجماعت بالجن والملک، یعنی جنات اور ملائکہ کے ذریعے بھی جماعت کا حصول حاصل ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتی ہے جماعت۔ جی اور اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جنگل میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں جماعت کے لیے لوگ اس کو نہیں مل رہے ہیں، جی اور وہ آدمی اذان کہے اور اقامت کہے اور جماعت سے اس طرح سے نماز پڑھے جیسے وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ لامحدود مخلوق اللہ تعالیٰ کی بے شمار بندے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جامع صغیر وغیرہ میں، جی اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ہم سفر میں ایسی جگہ پر ہوں کہ ہمیں کوئی جماعت کا سہولت نہیں ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے کمرے میں یا کہیں میدان میں یا کہیں بھی ہیں، یا اس سے وہ بھی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کسان وغیرہ ہیں جی اور جنگل میں یا باغ میں کام کرتے ہیں اور وہاں کو ان کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، جی تو وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اس طرح سے جیسے وہ نماز پڑھا رہے ہوں۔ جی جی تو لامحدود مخلوق اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے 25 گنا اور 27 گنا کے بجائے 50 گنا فرمایا گیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، سفر کی نماز کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی، اگر ہم سفر میں ہیں اور جماعت سے ہمیں نماز مل رہی ہے تو ہم ساری رکعت پڑھیں گے نماز؟ ہاں، امام اگر مسافر نہیں ہے، جی اگر امام بھی مسافر ہے تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 2 ہی وہ پڑھے گا، نیت 4 2 رکعت رکعت والی کی ہوگی۔ ہاں، 2 رکعت کی نیت ہوگی، ظہر عصر عشاء میں۔ لیکن اگر امام جو ہیں وہ مقامی ہیں، مقامی ہیں، 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ، اس صورت میں ہمیں وہ 2 رکعت والی رعایت نہیں ملے گی، اس وقت ہمیں ان کے ساتھ ہی پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ یعنی اگر ہمیں جماعت سے نماز مل رہی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا ہمارا ارادہ ہے، کوشش ہے، تو جماعت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، اور 4 ہی رکعت پڑھنی چاہیے جس طرح کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ باقی رعایت ہم لے سکتے ہیں۔ جی، البتہ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے جی کہ جب ہم سفر میں کوئی نماز خدا نخواستہ ہماری فوت ہو گئی اور گھر آنے کے بعد ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، جی تو یہاں اگرچہ ہم مقیم ہیں لیکن وہ نماز اگر ظہر کی نماز ہے یا عصر کی یا عشاء کی نماز ہے جی تو یہاں ہم اس کو پوری نہیں پڑھیں گے، بلکہ چونکہ وہیں کی چھوٹی ہوئی ہے سفر کی، جی اس لیے گھر پہ آ کر بھی اس کو 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اور اسی طرح سے اقامت کے زمانے میں جی گھر رہتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی نماز ہماری چھوٹی تھی ظہر عصر عشاء میں سے، جی 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 اور سفر میں ہمیں تھوڑا سا موقع مل گیا ہے، گیسٹ ہاؤس میں جا کے ٹھہرے ہیں، نماز سے کھانے سے سب سے فارغ ہیں، سکون سے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جو چھوٹی بھی ہیں وہ پڑھ لیں، تو اس وقت وہاں پر ان کو وہ نمازیں پوری ہی پڑھنی ہوں گی، صحیح، یعنی جس حالت کی نماز چھوٹی ہے اسی حالت کے مطابق اس کی ادائیگی ہوگی۔ مکمل کرنی ہوگی۔ جی، اچھا مولانا صاحب، آپ نے کلومیٹر کا ذکر کیا کہ اتنے میل اتنے کلومیٹر کے بعد جو ہے ایک شخص جو ہے مسافر ہو جاتا ہے، دنوں سے اگر اس چیز کو ناپے تو کتنے دن کا ارادہ کرنے کے بعد ایک مسافر جو ہے؟ ہاں، اس میں یہ مسافر ہوتا ہے کہلاتا کہ ہم جب اپنے وطن سے نکل گئے جی تو پھر ہم کتنی دور پہنچے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ جب کہیں ہم ٹھہر رہے ہیں، جی کہیں ٹھہرے ہم 8 دن، 8 دن کے بعد وہاں سے پھر نکلنا ہے کہیں آگے، جیسے ٹورسٹ وغیرہ یا بہت سارے جو کاروباری سفر میں کرتے ہیں لوگ، 4 دن یہاں ٹھہرے، 5 دن وہاں ٹھہرے، اس طرح سے یہ مسلسل یہ مسافر ہی رہیں گے۔ البتہ کہیں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو جائے، جی جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں جی اور مکہ مکرمہ میں 10 دن 8 دن کے بجائے ان کو 15-20 دن ٹھہرنا ہو گیا، جی تو وہاں وہ مقیم ہو جائیں گے، جی یعنی ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، اور جو سنتیں ہیں سنت مؤکدہ وہ ان کی تاکید بھی اسی طرح سے لوٹ آئے گی۔ البتہ اگر کہیں آپ جا کے ٹھہرے ہیں، جی مثال کے طور پر دلی سے ایک آدمی جا کے اور سہارنپور میں ٹھہر گیا، جی دور شہر اور میں اس کا ارادہ تھا کہ وہ 10-12 دن رہے گا، اور اس سے زائد وقت وہ اس کو ٹھہرنا اس سے پڑے گا۔ زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا، جی تو 10-12 دن تک رہنے کے ارادے سے تو اس کی نماز پوری مسافر کی نماز ہوگی، جی قصر پڑھی جائے گی، جی ہاں
لیکن وہ اتفاق سے پھر اس کے کچھ اور دن بڑھ گئے، پھر کچھ اور دن بڑھ گئے، اس طرح سے 20 دن بھی ہو جائیں جی تو کوئی حرج نہیں، وہ مسافر ہی رہے وہ گا. مسافر ہی رہے گا. جی. اچھا، عشاء کی نماز کے تعلق سے مولانا صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وطر پڑھنے ہوں گے؟ وطر بھی تاکید ہے، ہاں. وہ فرض کا ہی تقریباً درجہ ہوتا ہے، اس لیے 2 رکعت فرض اور وطر پورے پڑھنے ہوں گے. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو جیسے مقیم پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھے گا وہ. البتہ اگر امام صاحب مثال کے طور پر کوئی اچھے بڑے عالم ہیں اور وہ کہیں باہر سے آئے ہیں اور لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کو اعلان کر دینا چاہیے جی کہ امام مسافر ہے، آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیجئے گا. اور امام صاحب پھر 2 رکعت پر نماز پھیریں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی 4 رکعت پوری کر لیں گے. دیکھیے، بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوال بہت فائدہ مند ثابت ہوں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنے وطن سے دور دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں. وہ اپنے وطن جب جاتے ہیں 3 دن کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں یا پھر 10 دن کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے وطن رہے ہیں، تو کیا وہ مسافر کہلائیں گے؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے، چونکہ وطن اپنا جی اس میں مسافر نہیں ہوتا آدمی، چاہے 2 دن 3 دن کے ارادے سے آئے یا 10 دن کے ارادے سے آئے یا 15-20 دن کے ارادے سے آئے، کتنے دن بھی رہے، ہاں وہ وہاں مسافر نہیں ہوگا، وہاں نمازیں پوری پڑھے گا. البتہ جہاں وہ جا کے قیام کرتا ہے، جی جی مثال کے طور پر ایک آدمی بہار سے گیا ہے بمبئی جی اور وہاں اس کو 10 دن رہنا ہے، وہ مسافر رہے گا. اگر البتہ ایک مسئلہ یہاں اور ہے، وہ یہ کہ وہاں بھی اس کو ساری سہولتیں حاصل ہیں. مثال کے طور پر ہے وہ علاقہ اپنا وطن نہیں ہے، لیکن وہاں ساری سہولتیں اس کو حاصل ہیں. اپنا کمرہ ہے، اس کا کرائے پہ لے رکھا ہے، یا یہ کہ مستقل وہیں خرید رکھا ہے اس نے، اور وہاں کچن ہے، کھانا پینا ہر طرح کے آرام و آسائش سب کچھ ہے. تو اس کو وطن کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور وہاں بھی اس کو وطن کی طرح سے وہ نماز پوری پڑھے گا، مکمل نماز کرے گا. اس لیے کہ وہاں وہ یعنی 2 وطن بھی مانے گئے ہیں، ایک وطن اقامت، ایک وطن اصلی، آبائی وہ وطن. وطن اقامت ہو گیا ہے. جی تو آبائی وطن میں مکمل نماز ادا کرنی ہوگی، یہ بات ہوئی. لیکن جو راستے کے دوران جو وقفہ ہے اس میں اگر کوئی نمازیں آ رہی ہیں وہ قصر کے مطابق پڑھی جائیں گی. قصر کے مطابق ضروری نہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد سے ہی قصر شروع ہوگی، اپنے وطن سے نکل جانے کے بعد پھر وہ مسافرت کی نماز پڑھے گا. یعنی درمیان میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ قصر نماز ادا کی جائے گی، لیکن وطن میں پہنچنے کے بعد آبائی وطن کی خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر مکمل نماز ادا کرنی وہاں ہوگی. پوری نماز پڑھیں گے. اچھا، ایک خاتون کی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی سسرال میں ہے تو وہ اس کا وطن اب ہو گیا ہے، لیکن وہ اب اپنے میکے جاتی ہے تو میکے میں جا کر مکمل نماز ادا کرنی ہوگی یا پھر وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہوگی؟ وہاں بھی وہ مکمل نماز پڑھے گی، اس لیے کہ وہاں بھی اس کو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ بھی وطن ہو گیا ہے اس لیے کہ وہاں شادی ہو کے وہاں رہنے لگی ہے وہ. جی آپ نے دوری تو بتا ہی دی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد قصر نماز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی دوری ہو قصر نماز ہوگی، چاہے وہ بیرون ملک ہم جائیں چاہے اپنے ملک جائیں، چاہے ملک کے اندر ہوں، اس سے ملک کی سرحدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، فاصلہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ایک سوال اور ہلکا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دوری آپ نے بتائی ہے اس کے اندر اگر ہم ہیں تو قصر نماز نہیں ہوگی، اور 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر نکلنے کے بعد پھر مسافر کی نماز ہوگی. جی، مثال کے طور پر دلی کا رہنے والا غازی آباد گیا ہے تو وہاں قصر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ میرٹھ میں بھی قصر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا فاصلہ 77 کلومیٹر سے کم ہے. لیکن اگر ایک شخص نے ارادہ کیا ہے کہ وہ 1000 کلومیٹر کی دوری پر جانا ہے اس کو، لیکن وہ چونکہ سفر میں ہے اور سفر میں 77 کلومیٹر سے پہلے ہی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ پوری نماز، وہ قصر کی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ وہ ارادہ کر چکا ہے، ارادے سے نکل چکا ہے. پھر وہ غازی آباد میں ٹھہرے یا میرٹھ میں ٹھہرے یا راستے میں ٹھہرے یا وطن سے نکلنے کے بعد کچھ ہی وہ ساری مسافر کی نماز ہوگی، قصر نماز ادا کرنی ہوگی. اچھا مولانا صاحب، اس کی نیت کے تعلق سے بھی بتائیں، کیا نیت کرنی ہوگی؟ بس اس میں الگ سے کوئی نیت نہیں ہے. ظہر کی نماز کہہ کے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو بس اتنا بتایا گیا ہے، فقہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایہ صلاۃ یصلی، وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. اب اس میں 4 رکعت یا 2 رکعت یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو مسافر ہے وہ 4 رکعت والی 2 پڑھے گا اور جو مقیم وہ 4 پڑھے گا. رکعتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ وضو کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جلدی میں مثال کے طور پر ٹرین کا وقت ہے اور ہمیں زیادہ وقت نہیں مل رہا ہے تو جلدی میں ہم نے وضو کیا
اور کونی پیچھے سے سوکھی رہ گئی، یا جلدی سے ہم نے جلدی پاؤں دھوئے اور پیچھے سے کہیں سوکھا رہ گیا، تو ایسی جلد بازی جس میں وضو مکمل نہ ہو، مکمل ہو جائے کہ ایک مرتبہ ہو، جی پورا دھل گیا جتنا دھلنا چاہیے لیکن ایک دفعہ دھلا ہے، چھوٹا کہیں سے نہیں، جی تو اس کا فرض ادا ہو گیا ہو جائے گا۔ اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جلدی میں چاہے اس نے 3 دفعہ کر لیا ہاں، لیکن سوکھا رہ کچھ حصہ گیا۔ اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں وہ ناقص نہ رہ جائے، تھوڑی کے نیچے سے اوپر دائیں بائیں جہاں جہاں پانی پہنچنا چاہیے وہ پہنچنا ضروری ہے، جلدی ہو یا سکون ہو۔ مختصر یہ کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جانے چاہیے، صحیح ہاں، طریقے سے فرائض ادا ہو ہو جانا جانے چاہیے، چاہیے۔ اس کے بعد نماز کا اہتمام آپ جی۔ کر سکتے ہیں۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے بالکل۔ سفر میں ہے، چاہے آپ اپنے مقام پر موجود ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں نماز کا اہتمام بہت لازم ہے۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اس خاص موضوع پر۔ ایک چھوٹا سا بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنے کالر سے بات کریں گے۔ ہماری پہلی کالر کی شکل میں ریشمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سلطان پور سے ہمیں فون کیا ہے۔ خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ہلو، جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام۔ فرمائیں کیا سوال ہے؟ میرا بڑا والا ہے ساجد، 15 سال کا ہے۔ مطلب صاحب اس کو ہم شروع سے ہی اچھی پرورش دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہر برے کام پہ ڈانٹنا، اس کے ہر چوری پہ روک لگانا، لیکن مولانا صاحب 2 بچے میرے اور بھی ہیں، ان کو ہم جو سمجھاتے ہیں جیسا کہتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں، اور میرا بڑا لڑکا مولانا صاحب ایک دم سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہنا نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر بات یہ ہے کہ جی ایسا آپ چوری اور گندے کام میں مبتلا ہے، ایک دم سے کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ اور میرے 2 بچے اور ہیں، ان میرے کہنے میں ہیں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ بہن جمیلہ سے ہم بات کریں گے، انوپ پور سے ہمیں انہوں نے فون کیا ہے اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب سے جوڑیں گے۔ فرمائیں بہن جمیلہ، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی، عقیلہ کا مطلب جاننا تھا۔ عقیلہ کے معنی جاننا چاہے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جمیلہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں، عقیلہ کے معنی جاننا چاہے ہیں۔ عقیلہ اور عاقل دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی سمجھدار، جی تو ٹھیک ہے وہ نام۔ اچھا، ریشمہ صاحبہ کا سوال ہے، 15 برس کا بچہ ہے، انہوں نے بہتر تربیت اس کی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن باوجود اس کے وہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو بغیر ہمارے چاہے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوئیں خون کے اندر ہی، اور علامہ اقبال نے کہا ہے سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے؟ کسی نے نہیں سکھائے، خون کے اندر ہی منتقل ہوئے تھے وہ۔ اسی طریقے سے بعض خامیاں کوتاہیاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی توبہ استغفار کیجئے، آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے۔ کوشش جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتی رہیے، بالکل، لیکن اس کے لیے الگ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے اس بچے کو بھی اور بچوں کو تو نے ٹھیک کیا، ٹھیک رکھا ہے، تیرا شکر ہے، ان بچوں کو بھی پروردگار فلاں بچے کو بھی ٹھیک کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ پڑھ سکیں تو سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے 19ویں پارے میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ پڑھ لیا کیجئے صبح شام کم از کم 21 مرتبہ۔ بہت شکریہ۔ شگفتہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، پونے سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں بہن شگفتہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو سب سے پہلے میں تو یہ مولانا صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جو کہ مولانا عبداللہ طارق کی وجہ سے میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، الحمدللہ، میرے شوہر کا پروموشن ہو گیا ان کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ۔ نماز شکر بھی پڑھی، اللہ میاں کو تھینک یو کہیے، اور اللہ میاں کی تھینک یو جو ہے وہ نماز شکر ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے بھی پڑھ لی اور میں نے بھی پڑھ لی 2 رکعت شکرانہ نماز۔ ہاں ضرور، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور میرے 2 سوال تھے آج کے، بہت ضروری ہے۔ جی بہن پوچھیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسی شمارے میں مجھے جواب مل جائے۔ جی فرمائیں۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ نماز کی پابندی برابر کرتی ہوں، سب برابر کرتی ہوں، پھر بھی مطلب 2 مہینے سے کچھ نہ کچھ، ایک طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں تو دوسرے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔
दूसरा हाँ, सवाल। और 2 साल से पेटी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। उसके लिए आपने तदबीर बताई थी, की थी मैंने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया बहन, दोनों सवालात हमने नोट कर लिए। हम मौलाना साहब के पास भी पहुंच गए हैं दोनों सवाल। जी देखिए, जो तदबीर आपने की थी और वो कारगर नहीं हुई, वही तदबीर दोबारा कीजिए और उसके साथ नमाज हाजत भी पढ़िए। और ये पहली बात क्या इन्होंने बताई, अपनी तबीयत खराब जी, रहने के लिए। और अक्सर व बेशतर खराब रहती है। हाँ, उसके लिए आप अपने रिश्तेदारों में ऐसा आदमी तलाश कीजिए, औरत हो या मर्द हो, कि जो बहुत मजबूर परेशान हो, खामोशी से उसकी 1800 रुपए की मदद कीजिए। एक मरतबा करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद ज़रूरत पड़े तो फिर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस खास सदक़े से खामोशी से अदा कीजिए, इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी तबीयत ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और मौलाना साहब, नमाज़े शुक्र उनको अदा करनी चाहिए। नमाज शुक्र कह रही हैं, हमारे शौहर ने भी की है, इन्होंने खुद भी की है। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की किसी नेमत पर हम शुक्र अदा करते हैं तो वो देर पा होती है और मज़ीद मिलता है फिर। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर है, बहन नाज़मीन हैं जो कि गुजरात से हमें फ़ोन कर रही हैं। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अतर भाई और मौलाना साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे 2 सवाल है, मुख्तसर काटना नहीं फोन। जी 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 फरमाएं। और वो मेरा ये सवाल है मौलाना साहब से कि जैसा ये 12वीं वफात के दिन हमारे यहाँ कैंप लगता, मतलब ब्लड डोनेशन का, तो सब ब्लड डोनेशन करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो ये क्या सही है कि क्या गलत? हाँ, पहला सवाल ये हो गया। जी जी हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि कोई कुरान शरीफ पूरा पढ़कर फिर हदिया लेकर अपने को किसी से लेना है कि भाई तुम हमारे को दे दो 12वीं ये कुरान शरीफ हदिये में लेकर किसी मरहूम को अपने को बख्शना है, तो क्या ये अपने ले सकते हैं हदिया यानी लेकर? आप किसी से ले करके किसी को तीसरे को बख्शना चाहती हैं? हाँ, उनको हदिया देकर। उनको तो हदिया ये क्या सही है कि गलत? हदिया देकर। मौलाना साहब, लफ्ज़ हदिया पर आप गौर कीजिएगा। लेकिन इससे जी एक कॉलर और है मौलाना साहब, अगर आप इजाज़त दें तो उनसे भी मैं बात कर लूँ। हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर है। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है जी, मेरी अम्मी की तबीयत 4 महीने से खराब है। वो गिर गई हैं, उनकी रीढ़ की जो हड्डी है उस मनके में दब गए हैं। रीढ़ की हड्डी में परेशानी है? हाँ, उनकी हड्डी जो है मनके, जो रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं जी वो हाँ दब जी गए हाँ हैं। जी जी जी। तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो करवट भी नहीं ले पाते। वैसे इलाज चल रहा होगा डॉक्टर का? जी, इलाज शुरू है, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बस जैसे है वैसे कुछ ऑपरेशन नहीं हो सकता। उनकी एज ज्यादा है, एज ज़्यादा है। 76 एज है उनकी। बहुत शुक्रिया बहन सायरा। मौलाना साहब से हम कोई रहनुमाई इस सिलसिले में। देखिए, डॉक्टर जो माजरत कर रहा है वो तबी तरीक़ों पर ठीक है, इसलिए कि हड्डी के अंदर जो एक राला कुदरती तौर पर पैदा होता है, उम्र जब बढ़ जाती है तो वो कम पैदा होता है और हड्डी जोड़ नहीं पाती। डॉक्टर लोग जो होते हैं वो हड्डी जोड़ते नहीं है, असल में वो जोड़ने के लिए मददगार बनते हैं। जुड़ती अपने आप से है, वो अपने अंदर वो सलाहियत नहीं रहती है तो हड्डी नहीं जुड़ पाती है। उसके लिए आप ये कीजिए कि कुछ बड़ी मिकदार में, जो आपके हालात इजाज़त देते हों, कुछ बड़ी मिकदार में सदका कीजिए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला से नमाज हाजत पढ़िए बार बार। किसी डॉक्टर के हाथ में जो चीज़ नहीं है, उस रब्बुल आलमीन से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है, तो उससे दरख्वास्त कीजिए। उम्मीद है कि वो बेहतर करेगा। अगर हड्डी नहीं भी जुड़ सकी तो तकलीफ इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। सालार साहब औरंगाबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका सालार साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाएं। सर, सवाल ये है कि जैसे हमको सबको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से उनकी ओरिजिनल बच्चे कितने थे। दूसरा सवाल ये है सर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हमारे फैमिली में 8 जने हैं, अभी तक किसी का हाफिजा नहीं हुआ हुआ। दूसरा सवाल एक साथ अगर कभी सालार साहब दूसरा सवाल दोहरा दीजिए। सर, हमारी 8 जनों की फैमिली है। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, 8 जनों की फैमिली है, हाफिजा किसी का नहीं हुआ हुआ है। अगर कभी एक साथ अगर कहीं भी करते हैं तो उसका बहुत सारा गोश्त जमा हो जाएगा, तो क्या हम उसमें वलीमा कर सकते हैं सर? यानी कई सारे लोगों का अकीका है मौलाना साहब जी। देखिए,
वलीमा भी आप कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई शादी वादी अनकरीब नहीं आ रही है तो एक का अब कर दिया, एक का 1-2 महीने बाद कर दिया, फिर किसी का 2-4 महीने बाद कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। और किसी शादी में भी वो जानवर ज़बह करके और वो गोश्त उसमें काम में लें तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब जो अकीक़े का गोश्त है क्या वलीमे में इस्तेमाल हो सकता है? जी हो सकता है, शरन इसका इजाज़त है। जी। ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है हमारे बहुत सारे नाज़रीन तक ये अच्छी बात पहुंची होगी। सिराजुद्दीन साहब मेरठ से सवाल पूछना चाहते हैं, आप फरमाएं सिराजुद्दीन साहब, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये था, एक तो मतलब ये रहा था पेट का जो मसला है, मेरा पेट का निजाम सही नहीं रहता। मैं कितनी दवा दारू बराबर करता रहता हूँ, कोई ना कोई चीज अपना माजून हमदर्द की, सही। मगर बस पता नहीं अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा, क्या हो रहा, अल्लाह फिर में दर्द हो जाता है खाना अल्लाह खाने के बेहतरी का बाद। मामला फरमाएं। आपकी उम्र कितनी है सिराजुद्दीन साहब? मेरी उम्र 68 की है जी। 68 बरस की है। मौलाना साहब क्या रहनुमाई है इस ताल्लुक से? देखिए, एक तो खाने की मकदार कम कर दीजिए, जी जी, जितनी मकदार आपकी आम तौर पर रहती है उससे कम कर दीजिए, और ग़िज़ा वो लीजिए जो आसानी से हजम हो सके। जूद हजम हो। बाज़ ग़िज़ाएँ जो हैं देर हजम होती हैं, जी। उनसे परहेज़ कीजिए, बादी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। जहाँ तक वो उसने असद मुल्तानी ने कहा है, जी। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। क्या बात, सुभान तो अल्लाह। इसलिए ग़िज़ा की तदबीर जो है वो रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मकदार कम कर दीजिए, आसानी से हजम होने वाली चीज़ें खाइए। रात को सोने से पहले कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले खाने से फारिग हो जाइए। जी, ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक मसला इससे हल हो जाएगा। फिर भी कोई कमी रहे तो किसी अच्छे हकीम से मुलाकात कर लीजिए। कोई किसी दुआ का भी एहतमाम कर सकते हैं इस ताल्लुक से? उसके लिए तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप पानी चाय कोई चीज़ जी। पिएं तो उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ के दम करके पी लिया करें। और इस्लामी जो आदाब हैं खाने के ताल्लुक से कि भाई खाना इतना खाना चाहिए कि एक हिस्सा रह जाए, और वक्फा देना चाहिए, जैसे सूरज ढलने के बाद जल्दी खाना खा लें, उसके बाद मगरिब की इशा की नमाज़ पढ़ें, चहलकदमी करें। तो जैसे कि आपने फरमाया कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और जो सकील ग़िज़ा से बचना चाहिए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, रेहाना साहिबा हैं और परवीन साहिबा हैं। हम दोनों से बात करेंगे। पहले रेहाना साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं बहन रेहाना, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलाना को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मेरा सलाम ये है कि मौलाना मैयत की औरत अय्याम की हालत में होती है तो वो देख सकती है। सवाल नहीं पहुंचा बहन, दोहराना होगा आपका। और दूसरा सवाल ये है कि बहन पहला सवाल ये आराम लोग से सब आप नहीं, समझ लिया। पहला सवाल दोहरा दीजिए बहन रेहाना। औरत अय्याम की हालत में होती है जी जी, तो मैयत का मुंह देख सकती है। ठीक है बहन, दूसरा सवाल बताएं। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि लोग खाना पकाते किसी नाम का तो वो खा सकते हैं। बहन दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और परवीन साहिबा का हम सवाल शामिल करेंगे। फरमाएं बहन परवीन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं दिल से डेली देखती हूँ, एक दिन नहीं देखी तो बेकरारी हो जाती है। जज़ाकल्लाह बहन। देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मेरे को बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर 2 घर खाली है, मतलब किराए को देना चाहते हैं, कोई आ रहे नहीं उसमें नमाज पढ़े, मौलाना सब बोलते हैं ना अजान देना, अजामी तेरे, कोई किराए को आ रही नहीं घर में। और मैं ख्वाब में बच्ची की शादी के लिए वजीफे करती हूँ ना, तो दुल्हन नजर आती है रेड रेड कपड़ों में, कहीं दुल्हन हो नजर रहा आती नहीं है, रिश्ता। दुल्हन नजर आती हैं ख्वाब में। जी, मैं जो ये वजीफे करती हूँ मौलाना साहब बोलती ना, तो दुल्हन नजर आती है। और मैं 1800 रुपये जो मौलाना बोले ना वो भी निकाली हूँ, वो इसी नियत से कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए। कुछ मौलाना साहब को बोलिए, वजीफा बोलने के लिए बहुत मेहरबानी होंगी आपकी। बहुत शुक्रिया बहन। करती हूँ। आपके दोनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं। नाज़मीन साहिबा का एक सवाल हमारे पास है कलाम पाक के ताल्लुक से मौलाना साहब, और वो कहते हैं कि हदिया देकर किसी से कलाम पाक पढ़वा करके किसी को बख्श सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस तरह से सौदेबाजी करना, जैसे किराए पे कोई काम कर रहा है आदमी, वो तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, कुरान मजीद के एहतराम के भी खिलाफ है जी। लेकिन आप किसी से दरख्वास्त करें कि आप कुरान मजीद की तिलावत करके हमारे फलां को इसाले सवाब कर दीजिए, और उसे आप कोई तोहफा हदिया वगैरह दे दें तो अलग बात है। लेकिन इस तरह से मामला करना, जैसे कोई चीज़ की खरीदारी हो रही है, कोई किराए पे कोई काम कराया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है आगरा से, सायरा साहिबा। खैर मकदम आपका सायरा साहिबा, सवाल पूछिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب پہ رحمتوں کی بارش کی, آپ سب پہ رحمت کی بارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کی تمام جی دعاؤں میرے کے دو لیے. اللہ سوال آپ ہیں. کو بھی میرا خوش سوال تو رکھے. یہ ہے جیسے ہم نے محنت کی حلال کمائی, کسی کو ہم نے ادھار دیے پیسے, اور جیسے ہمیں ضرورت ہے تو ہم پیسے مانگا تو وہ ہمیں بیاج کے اوپر وہ پیسے ہمیں لوٹائے, تو پھر ہم اس کو اللہ کے کام کے اندر لگا سکتے ہیں. جیسے وہ تو ہمارا ہی پیسہ ہے نا, وہ کیسے بھی کر کے دے, اب وہ لے سکتے ہیں اور کار خیر میں لگا سکتے ہیں پیسے کو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک طوطا آیا ہے اور گرم گرم چائے بن رہی ہے, میری مامی بنا رہی ہے چائے, اس کے اندر آ کے بیٹھ کے گیس کے اوپر ہی اور گرم گرم چائے پھونک کر کر کے پی رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, تعبیر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہن. ہم آپ کے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب قرض کے تعلق سے ان کا سوال ہے. دیکھیے, دوسرے آدمی نے جو سود پہ قرض لے کے دیا ہے اسے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کے پاس جو رقم آئی ہے وہ آپ کی اپنی حلال روزی کی ہے, آپ اس کو جس طرح چاہیں, جس کام میں بھی چاہیں استعمال کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. ان کے خواب کا اشارہ کس طرف ہے؟ طوطے کا طوطا جو گرم چائے پی رہا ہے. دیکھیے, طوطا خواب میں جو نظر آتا ہے وہ کوئی یتیم بچہ یا بچی ہوتی ہے. آپ یہ دھیان کیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا پڑوس میں کوئی بچہ یا بچی ایسا ہے جو یتیم ہے, وہ آپ کے یہاں آ کے چائے پیے تو اس کا خیال رکھیے, اس کی مدد کر دیا کیجئے, آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا. بہت شکریہ. بلیا سے بھی ایک سائرہ صاحبہ ہماری بہن اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. بتائیں بہن, آپ کا کیا سوال ہے سائرہ؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے سائرہ صاحبہ اور سوال پوچھیے. ہیلو جی فرمائیں, آپ کا کیا نام ہے؟ ایم ڈی سہیل بلیا سے بول رہے ہیں, یو پی سے. جی جی سہیل صاحب فرمائیں, کیا سوال ہے؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. ہاں ٹی وی کا آواز بند ہے. جی جی فرمائیں. خواب میں ہم کو سفید پانی کی بڑا ضرورت ہوتی ہے. سفید پانی کی بڑا ضرورت ہوتی ہے, نائٹ فال ہوتا ہے رات میں, ہم کو وائٹ پیشاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اور جی جی فرمائیں, دوسرا سوال ہو تو جلدی سے پوچھیں. اور پڑھنے لکھنے کا بھی تھوڑا من نہیں لگتا ہے. پڑھائی میں جی نہیں لگتا. جی مولانا صاحب, دونوں سوال آپ کے سپورٹ ہیں. سفید پانی کا کیا؟ وہ اخراج ہوتا ہے سفید پانی, مطلب پیشاب کی جگہ. جی جی دیکھیے, یہ پیشاب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دوسری چیز ہے. بے خیالی میں منی ان کا خارج ہو جاتا ہے, کہنا ہی چاہتے ہیں. اس کے لیے کسی سے علاج بھی کرائیے, اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو اس کے نکلنے کے بعد جو ہے غسل ضروری نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ دوسری صورت ہوتی ہے. باقی وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا, اس کو دھونا ضروری ہوگا. اور یہ جو دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ دوسرا انہوں نے پڑھائی کے تعلق سے ہے, پڑھائی میں کمزور ہیں. پڑھائی میں کمزور ہیں تو اس کے لیے ایک تو غذاؤں میں کوئی اچھی دماغ کو طاقت پہنچانے والی غذا لیجئے, 5 مغز وغیرہ حکیم لوگ بتاتے ہیں, وہ استعمال کیجئے. اور پڑھنے کی حد تک سورہ طٰہٰ کے دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, 20 نمبر کی سورت کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کے شروع کی 4 مختصر آیت ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکثر طلباء, بچے اور بچیاں اس کو جانتے ہیں, یہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پڑھائی میں مدد ملتی ہے, ذہن کھلتا ہے. مولانا صاحب, ان کے سوال سے ایک سوال یا تو میرے ذہن میں ہے یا پھر یہ بھی وہی کہنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. حالانکہ شریعت کے معاملوں میں, مسئلوں میں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے. اگر ایسا ہو کہ خواب میں بے خیالی میں اگر آپ کا اخراج ہو جاتا ہے, خواب دیکھ رہے ہیں اخراج ہو گیا, تو ایسی حالت میں ناپاک ہوں گے؟ خواب میں اگر سفید پانی نکلا ہے تو وہ احتلام کہلاتا ہے. اس میں نہانا بھی ضروری ہوتا ہے, وہ کپڑا اور وہ جسم جہاں جہاں وہ چیز لگی ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ان کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس طرح سے وہ غسل اس پر ضروری ہے. بہت شکریہ, بات واضح طور پر پہنچ گئی ہے. ذیشان صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں ذیشان صاحب, کیا سوال ہے؟ ہیلو جی فرمائیں. جی شہناز بول رہی ہوں. شہناز صاحبہ فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب نے فون کیا تھا. جی فرمائیں. میں والی بات معلوم کرنا چاہ رہی ہوں خواب کے بارے میں. جی میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی ہوں, اور پڑھتے مطلب قرآن شریف بھی سب کچھ تلاوت کرتی ہوں, لیکن خواب میں مجھے رات میں ایسا دکھائی دیتا ہے کچھ دیر کے لیے تو اجالا سے تھوڑا سا اندھیرا, اور ایسا جیسے کہ میدان سا ہے, اندھیرا زیادہ دیکھتا ہے اجالا دیکھ کے, جب سے یہ نماز 5 ٹائم کی اور سب کچھ پڑھنا چالو کیا ہے.
آپ کو یہ سب دیکھ کر کے کیسا احساس ہوتا ہے، وہ احساس بیان کیجیے. مجھے ہاں میں یہی تو آپ سے معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے مجھے. مولانا صاحب جی. رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اس کے لیے آپ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ تک بھی پڑھیں تو بھی کافی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح ایک تسبیح پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت نہیں ہوگی. رہا یہ کہ آپ نماز بھی پڑھتی ہیں، یہ چیز بھی کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بے شک. آئیے ذیشان صاحب سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں اس وقت. فرمائیں ذیشان صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ پریشان ہوں، 4 سال ہو گیا بند کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. پریشانی چلی ہے 3-4 سال سے. ہاں ذیشان صاحب، آپ کا سوال تو ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن تمام ناظرین سے اس بہانے ہم یہ درخواست ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں. تنگی وغیرہ بہت چل رہی ہے. جی. کاروبار بند ہو گیا. کاروبار میں پریشانی ہے، اور پریشانی 3-4 برس سے چل رہی ہے. تمام ناظرین سے ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں، تبھی آپ کی بات ہم تک مکمل طور پر پہنچے گی. مولانا صاحب ذیشان صاحب کا سوال آپ کے سپورٹ ہے. دیکھیے کاروبار کی پریشانی کے لیے کئی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اگر ان سو کو بیان کروں تو ایک لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہوتی ہے اور ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو خدا پاک الگ سے کوئی فون نہیں کرے گا ہمیں کہ تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس لیے میں تمہیں پکڑنے والا ہوں، بلکہ اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. صدقہ فطر ہم نہیں دے رہے ہیں، اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں نہیں کہتا کہ پھر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے. جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ دھیان کریں. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب حساب لگا کے دیکھا تو فرض نکلی. تو زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیتے ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کیجئے، اور استغفار کثرت سے کیجئے. فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق شروع میں 313 مرتبہ پڑھیے. 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کام دے دے اس کے بعد چاہیں تو گھٹا دیجئے، اور اس کے علاوہ اپنی کوشش تیز کر دیجئے. اپنے خرچے تھوڑے سے گھٹانے کی کوشش کیجئے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خرچے جو چل رہے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، آمدنی کم ہو گئی تو اتفاق سے کم ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی. اس پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خرچے گھٹا دیجئے. آمدنی اٹھنی اور خرچ روپیہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. آئیے 2 کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. رفت ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، اس کے بعد نوشاد صاحب سے بات کریں گے. رفت صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین. آپ ہم لوگوں کی بہت رہنمائی کر رہے ہیں. آمین. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے بہن. جی ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ ہم کو مطلب پوچھنا تھا. ہمارے نسوں میں دقت آتی ہے، اور ہم عشاء کی نماز میں پہلے 11 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. اب ہم سے ایک نے کہا کہ 11 نہیں پڑھی جاتی ہیں، 9 پڑھی جاتی ہیں یا 13 پڑھی جاتی ہیں. تو اس کے طریقے کے بارے میں، اور ایک خواب میں نے کل رات میں دیکھا جس سے ہم بہت ڈر گئے. 2:45 بجے رات میں آنکھ کھل گئی ہماری. تو خواب یہ دیکھا کہ ہم کوئی ایک شخص ہیں جو مطلب آدمی ہی ٹائپ میں ہیں، تو وہ ایک سوئی لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو لگانے سے 3-4 سوئیاں لگائیں گے تو جو اس کو لگائیں گے وہ انسان ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. تو اس میں سے کئی لوگوں کو لگا رہے ہیں، پھر ہم کو لگایا ہے تو ہم بہت زیادہ ڈر رہے ہیں. 1 لگی، پھر 2 لگی. جب ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کوئی بھی راستہ بند کر لیتے ہیں دروازہ، تو وہ فوراً کھول کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم اپنی امی سے اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ رو کے جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں. جی بہت شکریہ بہن. ہمارے بیٹے کو ایسا کچھ نہ ہو، بس ہم اس کے لیے بہت رو رہے ہیں، بہت دعا کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈر رہے ہیں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب بہت زیادہ یہ ڈر میں ہیں، آپ ذہن میں مکمل خواب کو رکھیے گا. چونکہ نوشاد صاحب کا سوال ہمیں لینا ہوگا، منتظر ہے ہماری فون لائن پر ویسٹ بنگال سے. بتائیں نوشاد صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا نوشاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں سے اللہ پاک ہدایت دے اور زیادہ سے زیادہ خیر و برکت ہو. آمین. دیکھتے ہیں آمین. تو دیکھ رہا ہوں، مہربانی کر کے آپ لوگ راہ نجات کو بند مت کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش. بھائی کو فائدہ پہنچتا ہے. بے شک. میرا 3 سوال ہے. پہلا، میرا نام نوشاد ہے، اس کا نام جاننا چاہتا ہوں. نوشاد کے معنی؟ جی جی. بلڈنگ کی کام کرتا ہوں جس میں زیادہ سے زیادہ غیر مسلم کا ہی کام ہوتے ہیں. وہ لوگ کام کرنے کے بعد میں اچھی طریقے سے بھی کام کر دیتا ہوں، پھر بھی
वो लोग मैंने पैसा नहीं देते हैं, क्या करें हम समझ में नहीं आते। इसके पहले भी आपके पास सवाल किए हैं, आप लोग जैसे जैसे बोले हैं वैसे करते हैं। सूरह बकरा पढ़ने के लिए बोले हैं, या अल्लाह हो या रहमान हो या रज़्ज़ाक़ हो पढ़ने के लिए बोले, वो भी पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपके सवाल का मफहूम मुकम्मल तौर पर मौलाना साहब तक पहुंच गया। मौलाना साहब, जो सूरत हाल है पैसे नहीं देते हैं तो उसमें किसी खास शख्स को ना कह करके, ये तो आम सी बात है। देखिए आम तौर पर होता यह है, लोग अलग अलग मिजाज के होते हैं। जी जी जी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख मिजाज की बात हो नहीं सकती है। जी जी, कुछ लोगों का मिजाज ही नादहिंद होता है, जी जी, काम करा लेंगे और मजदूर के पैसे नहीं देंगे। ये ऐसी सख्त दिली और बेदर्दी जो है हर एक के अंदर हो सकती है। आप कुछ दिन तजुर्बा कीजिए और न दे कोई आदमी तो खामोशी से उससे झगड़ा किए बगैर उसका काम करना बंद कर दीजिए, कहीं और तलाश कीजिए। अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, बहुत काम कराने वाले मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको कोई और काम दे देगा। इसलिए किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। और अगर यहाँ पर इनको कहीं काम और जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ से मुतमईन है पैसे के अलावा, तो ऐसी सूरत में क्या दुआ ये करें? देखिए उसके लिए जो है या काज़ी अल हाजात या काज़ी अल हाजात पढ़ते रहा करें और काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी या तो ठीक हो जाएगा या अल्लाह ताला कोई और रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, नौशाद के मानी भी जानने चाहे हैं इन्होंने। नौशाद के असल में शाद के माना होते हैं खुश रहने की। तो नौशाद का मतलब हर दिन नई खुशियाँ हासिल होने वाले। तो अल्लाह करे आपको हर दिन नई खुशियाँ हासिल हों। आमीन। हम भी यही दुआ करते हैं कि तमाम खुशियाँ आपके दामनगीर हों। जाहिद साहब का सवाल शामिल करते हैं, इंदौर से हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका जाहिद साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी क्या 2 लड़कियां हुई है जुड़वा, माशाअल्लाह जी 3 महीने की है सर। वो मतलब नमाज बार बार क्या पेशाब बहुत करती है, तो सर नमाज में क्या करें? बच्ची है? 2 बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं माशाल्लाह, जुड़वा हैं। तो उनकी जो पेशाब की परेशानी है, जो बिस्तर गीला कर देती है, तो इनको दुश्वारी होती है। देखिए इसमें आजकल उसके डायपर वगैरह का इंतजाम होता है, वो रखिए और अब एहतियात बहरहाल कीजिए। इनकी अहलिया भी और ये भी बच्चे के पेशाब से बचने का एहतमाम तो ज़रूर करें। नमाज इस बात की वजह से नागा न करें, लेकिन वो कपड़ा वगैरह लगा के भी ज़्यादा देर तक रखना मुनासिब नहीं होता। उन बच्चों के जंगासों में परेशानी हो जाती है। हाँ, इसी लिहाज से चूंकि दिन में तो डायपर्स पहना कर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ये होता है तमाम कि रात में बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं ताकि उसको एक आज़ादी सी। उसमें ऐसा करें कि छोटा सा गाँव तकिए की शक्ल का एक तकिया छोटा सा माँ के और बच्चे के दरमियान रहना चाहिए। और अगर ये भी वहीं सोते हैं तो इनके और उनके दरमियान भी ऐसा कपड़ा रहे कि गंदा हो तो वही रहे, इनके कपड़ों तक ना आए। और बेहतर तरीका ये भी है कि अगर गुंजाइश हो तो अलग ये कुछ वक्त के लिए सो जाए रात में। और सुबह जब उठ के आप अगर सुबह हो तो दूसरी लुंगी या कपड़ा कोई दूसरा पहन लें, शक शुबे वाली के कपड़े से नमाज ना पड़े, नहीं पड़े। जी, जहां आरा साहिबा का सवाल हम लेते हैं, हमारी फोन लाइन पर मुंतजर हैं बहन जहां आरा, आपका खैर मक़दम है, सवाल पूछिए। जहां आरा साहिबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और सीने में भी दर्द रहता है बहुत। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने मौलाना साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पहुंच ही गया है ग़ालिबन। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्दी से बचने की जितनी ज़रूरत है, जितने कपड़े की, उससे कम में काम चलाते रहते हैं। उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखिए। बहुत सारी ख़वातीन को खास तौर पर हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जितने कपड़े वो हल्के वल्के पहने हुए वही पहने रखते हैं। सर्दी और मौसम के लिहाज से कपड़े बढ़ा दीजिए, उम्मीद है कि शिकायत उसी से ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा पानी पीने में हल्का सा नुआया करके थोड़ा गर्म करके पिया करें, ठंडा पानी मुस्तकिल न पिएं, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में। तो इतनी सी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके अलावा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें, इंशाअल्लाह ताला उससे शिफा होगी। आमीन सुम्मा आमीन। फरहत साहिबा, आप फरमाएं, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मैं अस्सलाम। भोपाल से बोल रही हूँ। खैर मक़दम आपका फरहत साहिबा। जी, मेरा सवाल ये है कि आज के टॉपिक के मुतालिक आप लोगों ने जो कसर नमाज का बताया है, तो इंसान जहाँ मान लो हम यहाँ भोपाल में पैदा हुए हैं और हम जाके कहीं और बस गए हैं, पैदा होने के मतलब काफी साल हमें बसे हुए दूसरी जगह हो गए हैं, तो हमारा मादर वतन क्या कहलाएगा? बहुत शुक्रिया। जहाँ हम भोपाल आएंगे तो वहाँ पर हमें कसर नमाज पढ़ना पड़ेगी या हम वहाँ पर रहेंगे वहाँ कसर नमाज? बहुत शुक्रिया। हालांकि इस हवाले से मौलाना साहब आपसे हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जहन में जो भी बात आए और जहाँ पर भी शक शुबा हो तो उसको पूछ लेना चाहिए। एक सवाल शामिल कर लेते हैं और उसके बाद तमाम सवालों के हम जवाब देंगे। इकरार साहब आपने सवाल के साथ मौजूद है हमारी फ़ोन लाइन पर, फरमाएं इकरार साहब।
جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں جنت میں پہنچا ہوا ہوں اور وہاں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ نے مجھے جنت تو نصیب کی ہے اور میں نے وہاں دنیا میں نماز اور یہ ساری چیزیں پوری نہیں کی ہیں. شاید میں اپنے آپ میں وہاں تنہا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ احساس ہے آپ کا. جی مولانا صاحب. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو جو ندامت خدا نخواستہ کل ہو سکتی تھی وہ ندامت آج ہی آپ کو دے دی ہے. احساس آج ہو رہا ہے. یہ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نماز روزے میں جو کچھ جس معیار پر آپ کر رہے ہیں اس سے اور بڑھانے کی کوشش کیجئے. کوئی کوتاہی نہ ہو، اس لیے کہ کسی وقت بھی آدمی کا آخری سانس آ سکتا ہے. بے شک. فرض صاحبہ کا جو قصر نماز کے تعلق سے سوال ہے. جی دیکھیے، وطن چھوڑ کر جب ہم کہیں اور چلے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارا وطن ہو گیا ہے. ایک وطن اقامت ہوتا ہے، ایک وطن اصلی ہوتا ہے. اب آپ دوسری جگہ جہاں پہنچی ہیں بھی آپ کا وطن ہے، وہاں آپ کو نماز پوری پڑھنی ہوگی. سوالات کئی سارے ہیں میرے پاس اور وقت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے. تیمم کا طریقہ بیان فرما دیں. ایک بہن رفت کا سوال ہے یہ، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں 9 رکعت یہ پڑھ رہی ہیں. ہاں دیکھیے، تیمم جو ہے پاک مٹی پر ہاتھ مارنا. دونوں ہاتھ ماریے اور اس میں زیادہ مٹی آ جائے تو اس کو جھاڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسے چہرے پہ پھیر لیجئے. جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس لو سے لے کے اس لو تک ہاتھ پھیر لیجئے. پھر دوبارہ ہاتھ ماریے اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہ پھیر لیجئے. یہ تیمم ہو گیا. یہ غسل کی طرف سے بھی کافی ہے اور وضو کی طرف سے بھی کافی ہے. مولانا صاحب بہت مختصر منٹ کا خواب بھی ہم لے لیتے ہیں. جو ڈر گئے تھے ایک شام سوئی والا عشاء کی نماز کا تو ہو جانے دیجیے، ہوتا ہے پھر کل لے لیجیے انشاءاللہ. جی عشاء کی نماز میں یہ جس صاحب نے کہا کہ 11 نہیں ہونی چاہیے، 9 ہو یہ ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. 4 فرض عشاء کے اور 2 رکعت سنت موقدہ، 3 وتر، یہ تو ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا جتنا جی چاہے پڑھ لیجئے، بہت اچھا ہے. ورنہ بیماری کمزوری میں اتنا بھی کر لیں گے تو کافی ہے. بہت شکریہ. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اجازت لی جائے، چونکہ ان کا جو سوال ہیں، جو 1-2 سوال ہمارے پاس بقیہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شمارے میں ہم لینے کی کوشش کریں گے. مولانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں. لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.